أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب كعبة قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. صلوات بر محمد. محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، میں بہت ہی اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن توجہ بہرحال آپ کی شرط ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد. مائک کے لیے گا. ایک اور حیدری صلوات پڑھیں محمد آل محمد. آپ متوجہ ہو کر سنیں، بہت ہی اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، چونکہ اس کے بعد 18 بنی ہاشم کے جلوس بھی برآمد ہوگا، شبیہیں بھی برآمد ہوں گی، لہذا پوری توجہ سے دیکھیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. متوجہ ہیں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تم میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پورے مجلس جو عرض کروں گا اسی لفظ بھائی بھی ملاحظہ کریں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے میرے بھائی علی تم میرے بھائی ہو اور دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے دنیا میں جتنے رشتے ہیں، مثلا آپ لے لیجئے میاں بیوی کا رشتہ، آپ ملاحظہ کریں باپ بیٹے کا رشتہ، ہاں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہر رشتے سے مضبوط یہ بھائی کا رشتہ ہے. اب آپ ملاحظہ کریں، میں توجہ دیں کہ ہر رشتے سے مضبوط، ہر رشتے سے اچھا یہ بھائی کا رشتہ ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ ارے بھائی عورت ہے لیکن ایک موقع پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اب آپ ملاحظہ کریں، یعنی اگر طلاق ہو گئی تو اب عورت نہیں رہی. اولاد ہے لیکن ایک موقع پر آگ کی نوبت ہو جاتی ہے. آگ کے معنی سمجھتے ہیں کہ اگر آگ کر دیا جائے تو پھر اولاد نہیں رہتی ہے. اب آپ متوجہ ہیں؟ تو ایک رشتہ اگر آپ دیکھیں، ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک اور حیدری صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اس سے بہتر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے جو بھائی کا رشتہ کہلاتا ہے کہ وہاں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، یہاں آگ کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن بھائی ایک ایسا رشتہ ہے کہ نہ آگ ہے نہ طلاق ہے. ملاحظہ کرے، بھائی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جہاں نہ آگ ہے اور نہ طلاق ہے. اب آپ آ جائیے عالمین میں بھائیوں کی فہرست جلدی بیان کے دے رہا ہوں. اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا. اب آپ دیکھ لیجئے، حالانکہ کہا جاتا ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہیں ہم نے انسان کو پانی سے بنایا، کہیں مٹی سے بنایا. 4 چیزوں سے آدم بنائے گئے تھے: آگ، ہوا، پانی
مٹی. کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے. آگ، ہوا، پانی، مٹی. لیکن ابلیس بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تراب کے سامنے نہیں جھکوں گا، تراب کا سجدہ نہیں کروں گا، آدم کا سجدہ نہیں کروں گا. وہ بار بار مٹی ہی کا نام لے رہا تھا، تراب کا نام لے رہا تھا. تراب کو عربی میں ملاحظہ کریں، عربی لفظ ہے، تراب کے معنی مٹی کے ہیں. وہ مٹی کے مقابل میں آ رہا تھا. نہ اس نے پانی کا نام لیا، نہ اس نے ہوا کا نام لیا، نہ اس نے آگ کا نام لیا. حالانکہ آدم 4 چیزوں سے بنے تھے، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں مٹی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اس لیے کہ ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے. لہذا بار بار کہتا رہا کہ میں مٹی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، آدم کا سجدہ نہیں کروں گا، انہیں تو نے مٹی سے بنایا. اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، میرے آسمان سے، میری جنت سے. کہا پروردگار کیوں نکال رہا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے یہ تراب کا دشمن ہے، لہذا جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے، جنت میں یہ رہ نہیں سکتا. تو بھیا اتنا تو قرآن پڑھ کے سمجھو، جو تراب کا دشمن ہے وہ جنت میں نہیں رہ سکتا، تو جو ابو تراب کا دشمن ہو وہ جنت کیسے جا سکتا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. یہ ملاحظہ کرے، تراب کا دشمن تھا تو اللہ نے اسے جنت میں نہیں رہنے دیا. اور اب اللہ نے ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا. جو دیکھیے دونوں نکلے، اللہ نے آدم کو بھی نکالا، ترک اولا کیا، ترک اولا کیا، آدم کو بھی نکالا. ابلیس تو سامنے آ گیا اور آدم نے بھی بعد میں ترک اولا کر دیا. اچھا یہ ترک اولا دو بار سنا ہے کیا؟ کہ صاحب ترک کے معنی ہے چھوڑ دینا، اور اولا کے معنی ہے بہتر. جو بہتر کام تھا اسے چھوڑ دیا، یہی تو معنی ہے ترک اولا کے. ترک معنی چھوڑ دینا اور اولا کے معنی بہتر، یعنی جو بہتر کام تھا اسے چھوڑ دیا، اولا کو چھوڑ دیا اور جنت سے نکال دیے گئے. تو جو اولا کو چھوڑ دے وہ نبی جنت میں نہیں رہ سکتا، تو جو مولا کو چھوڑ دے وہ جنت کیسے جا سکتے ہیں؟ پوری توجہ نا، صلوات پڑھے محمد آل محمد. تو اب یا علی یا علی دیکھیں لفظ اولا کے اوپر آپ ملاحظہ کریں. تو آدم جب زمین پر آئے، اب دیکھیں دونوں کے کردار سنیے اور بھائی کی بات سنیے، عظمت سنیے. اب آدم بھی چلے اور ابلیس بھی چلا، دونوں کی ہجرت ایک ہی جگہ ہے. اب چاہے جیسے سمجھو، میں سمجھاؤں گا بار بار نہیں. وہ کہا صاحب محمد نے ہجرت کی تھی، محمد کے ساتھ بھی کوئی چلا تھا. آدم نے ہجرت کی، آدم کے ساتھ بھی کوئی چلا. بھائی آگے آگے آدم، پیچھے پیچھے شیطان. پوری توجہ نا، اس کا مطلب پہلے نبی کی ہجرت مگر پیچھے پیچھے شیطان رہا. یہ بات واضح ہو گئی؟ دیکھیں آپ تک بات پہنچ رہی ہے. تو جناب آدم زمین پر آ گئے. بس عزیزو یہیں پہ ملاحظہ کریے گا، لیکن دونوں کی باریکی سن لیجئے، پھر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں. جناب آدم کے لیے جب راجہ بنا تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، بغیر کسی تفصیل کے آواز دے رہا ہوں. ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اور آگے تشریف، ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دیکھیں مجلس میں خالی بیٹھنا ثواب نہیں ہے، سننا ثواب نہیں ہے، فرش عزا پہ آگے آ کر بیٹھنا یہ بھی بڑا ثواب ہے. اب متوجہ ہو کر سنیں، اللہ نے آدم کو زمین پر بھیج دیا، مگر دونوں کے کردار دیکھیے. آدم جب زمین پر آئے تو اب قرآن کی تفسیر پڑھیے. جیسے ہی آدم نے پھل کھایا تو آدم رونے لگے. جب لباس جنت گرا تو آدم رونے لگے. زمین پر آئے تو روتے ہوئے. پہلی رات آدم کی ہے، اس سے پہلے رات نہیں تھی، جنت میں نور ہی نور تھا. پہلی رات آئی تو پوری رات رونے میں گزاری. اور پھر آدم کے ایک بیٹے نے یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو آدم 40 دن اور رات مسلسل روتے رہے. تو اب کردار دیکھیے، آدم نے پھل کھایا رونے لگے، لباس گرا رونے لگے، زمین پر چلے تو روتے ہوئے، زمین پر آئے تو روتے ہوئے، پہلی رات آئی تو رونے میں گزاری. پھر آدم
حابیل کے غم میں 40 دن اور رات روتے رہے، حوا کے غم میں روتے رہے، کبھی فراق حوا میں روتے رہے، کبھی شوق جنت میں روتے رہے، کبھی بیٹے کے غم میں روتے رہے۔ اب دوسرا کردار ہے، اللہ نے کہا ابلیس تو نکل جا میری بارگاہ سے، کہا پروردگار نکلا جا رہا ہوں، مگر جو تو سوچ رہا ہے تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا، تو میں آدم کی طرح روؤں گا نہیں، گڑ گڑاؤں گا نہیں۔ اللہ نے کہا تجھ پر لعنت ہو میری، کہا پروردگار لعنتیں کھا لوں گا مگر روؤں گا نہیں۔ دیکھئے بات ملاحظہ کرے، لعنتوں پر لعنتیں کھائیں، اللہ نے کہا تو کافر ہے، کہا مگر روؤں گا نہیں، کہا تو رجیم ہے، کہا مگر روؤں گا نہیں۔ اب دونوں کردار آدم کے سامنے، آپ کے سامنے ہے۔ آدم کا سفر رونے سے شروع ہوا، ابلیس کا سفر لعنتوں میں سے شروع ہوا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھیا رونا یہ آدمیت کی دلیل ہے، نہ رونا یہ شیطانیت کی دلیل ہے۔ صلوات بڑھے محمد۔ یا علی یا علی رونا یہ آدمیت کی دلیل ہے، نہ رونا یہ شیطانیت کی دلیل ہے۔ اچھا دیکھئے اب آدم کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، قابیل اور حابیل۔ دیکھئے یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ بھائی کا رشتہ آپ سمجھ لیجئے بدنام تھا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں، قرآن میں ذکر ہے حابیل و قابیل دونوں سگے بھائی تھے، باپ ایک ماں ایک۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی باپ نبی ہیں، ماں حوا ہے، باپ آدم ہے اور ماں حوا ہے۔ مگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو۔ اب آدم کو جب پتہ چلا تو پھر حابیل کی قبر پہ گئے، آج بھی شام میں جناب حابیل کی قبر ہے، اور 40 دن اور رات روتے رہے۔ اسی لیے مرنے والے کا غم 40ویں تک منایا جاتا ہے۔ ملاحظہ کرے 40 دن، یہ پہلا آدمی ہے، اور سب سے پہلے جس نے مرثیہ کہا، یہ نوٹ کر لیجئے، وہ جناب آدم نے کہا ہے اپنے بیٹے کے غم میں، فراق میں مرثیہ بھی کہا۔ تو 40 دن اور رات روتے رہے، اور اس کے بعد جب چلے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اللہ اس ظالم پر لعنت کرے، یہ قاتل ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں کہوں گا آدم نبی آپ کے دونوں بیٹے ہیں، اللہ جزا و سزا دونوں کو دے گا۔ آپ کی دونوں اولادیں ہیں، آپ ایک پر رو کیوں رہے ہیں؟ قبر حابیل پر رو کیوں رہے ہیں اور قابیل پر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ میں باپ ہوں، میں بیٹوں میں میراث تقسیم کر کے جا رہا ہوں۔ میں اتنا دنیا کو بتا دوں کہ میراثیں تقسیم کر دی۔ حابیل مظلوم تھے، قابیل ظالم تھا۔ مظلوم کے حصے میں آنسو ہے، ظالم کے حصے میں لعنت ہے۔ ملاحظہ کریں، ارے صلوات پڑھے محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، ارے حیدری یا علی، ارے حیدری یا علی، ارے چلا۔ دیکھئے یہ بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہوا کہ نہیں؟ ماں ایک باپ ایک، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب لیجئے قرآن سے دوسرا رشتہ لیجئے۔ بھائی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یعقوب کے 12 بیٹے، یوسف 11 بھائی نہیں تھے، 12 بھائی تھے۔ لیکن پھر یوسف کو وہی بھائی، دیکھیں ملاحظہ کریں کتنا رشتہ بدنام ہوا کہ بابا یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، لہذا انہیں قتل کر دیا جائے۔ شکار کے بہانے لے گئے، اور پہلے تو باپ سے بہت کہا، پھر جب لے گئے جیسے ہی پردہ ختم ہوا، کسی نے تماچے مارے، کپڑے اتروا لیے اور چھری نکالی کہ یوسف کو قتل کر دیں۔ مگر ایک بھائی، اب آپ ملاحظہ کریں، جس کا نام لاوی تھا انہی میں سے، مگر وہ کہہ رہا تھا بھائی کو قتل نہ کرو۔ ارے اپنا بھائی ہے، کوئی اپنے بھائی کو اپنے آپ قتل کرتا ہے، قتل نہ کرو، اسے ہٹا دو۔ تمہارا یہی مقصد ہے کہ باپ سے جدا ہو جائے تو کہیں دور پہنچا دو، بابا کے پاس نہ آنے پائیں۔ یہ سارے بھائی قتل کر رہے ہیں، لاوی بچا رہا ہے،
حفاظت کر رہا ہے. یوسف کے سامنے تماچے مارے گئے یوسف کو، اور کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں ڈالا گیا، لباس اتار لیا گیا. کتنی اذیتیں، چاہتے تو تھے قتل کر دے مگر لاوی بچاتا رہا. اب آپ متوجہ ہو کر سنیں. دیکھیے یہ بھائی کا رشتہ جو قرآن نے بتایا، بھائی بھائی تھے مگر خون کے پیاسے تھے. بھائی ملاحظہ کریں، پھر دوسری بار ایک نبی کے گھر میں بیٹوں میں بھائی کا رشتہ بدنام ہوا، مگر بچایا کس نے؟ کہا صاحب لاوی تھا. یہ کون تھا؟ یہ یوسف کا انہی کا بھائی تھا، مگر وہ کہتا تھا بھائی ہے اسے قتل نہ کرو. اچھا قتل نہیں کیا. اب آپ متوجہ ہو، جب یوسف کنویں سے پہنچے، مصر تک پہنچے، بادشاہ بن گئے، تو اب یعقوب آگے ان کے باپ. پورا واقعہ نہیں پڑھنا، 2 جملے. اور یہ تخت پر بیٹھے، اب یہ بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اور دیکھا میرا باپ سامنے آ رہا ہے. یہ چاہتے تھے کہ باپ دیکھ لے کہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا اور اللہ نے مجھے کیا رتبہ دیا ہے. تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے، تاج لگائے ہوئے، اور سامنے بوڑھا باپ چلا رہا تھا. بس جبریل آئے اور ان کے ہاتھ سے کوئی نور نکلا. جبریل نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہمیں تو نہیں معلوم. کہا اللہ نے تمہاری نسل سے نبوت کو ختم کر دیا. ہاں کیوں؟ کہا ترکہ اولا کر دیا. کیا ترکہ اولا کیا؟ کہا تمہارا بوڑھا باپ تمہارے سامنے کھڑا رہا اور تم تعظیم کے لیے نہیں اٹھے. شاہی روب میں، ارے تم تو نبی تھے، تمہیں تو پہلے اٹھنا چاہیے تھا، دور سے دیکھ کے اٹھنا چاہیے تھا. اپنے باپ کی تعظیم نہیں کی. اللہ نے تمہارے صلب سے، تمہاری نسل سے نبوت ختم کر دی. تو ختم ہو گئی نبوت. اب نبوت تو کہیں آگے اللہ بڑھائے گا. متوجہ ہو، جملہ سنیں. نبوت تو آگے کہیں نہ کہیں اللہ بڑھائے گا. تو اب قرآن میں ہے کہ اسی لاوی کی نسل میں اللہ نے نبوت رکھی. انہی لاوی کی نسل میں جناب موسیٰ ہے، جناب ہارون ہے، سینکڑوں ہزاروں نبی آ گئے. کہا یہ کیوں رکھ دیا؟ کہا یہ لاوی وہ ہے کہ جس نے یوسف کو بچایا ہے. بھئی کہاں سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. لاوی وہ بھائی ہے جس نے نبی کو دشمنوں سے بچایا ہے، نبوت کی حفاظت کی ہے. لہذا اللہ نے اس کی نسل میں نبوت رکھ دی. تو جو ایک نبی کو بچا لے اللہ اس کی نسل میں نبوت رکھ دیتا ہے. تو جو ابو طالب سردار انبیاء کی حفاظت کرے، صلوات پڑھے محمد. یا علی یا علی. اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے، دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے، اللہ کے نبی پا مہربان ہی تو تھے، اللہ کے نبی پا مہربان ہی تو تھے. اور کافر ابو طالب کو تو کہتے ہو اس طرح جیسے تمہارے باپ مسلمان ہی تو تھے. صلوات پڑھے محمد. لبیک. مولانا آگے تشریف لائیں. آ جائیے جلدی آ جائیے. لبیک یا عباس. دیکھیے یہ بھائی بھائی کا رشتہ بدنام ہوا. لیجئے 2 رشتے تو بدنام ہوئے. اب آ جائیے میں تیسرا رشتہ بتا رہا ہوں. قرآن کی آیت پڑھ کر نبی پر وقت پڑ گیا، اللہ نے کہا سلانا پڑے گا. ملاحظہ کرے. اب کسے سلائے نبی؟ علی کو بلایا. یا علی میرے بستر پر سو جاؤ. دیکھیے علی رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، مگر جب نبی نے کہا تو پہلا سوال کیا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دیکھیں بڑا عجیب جملہ ہے. کہا یا علی اگر تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو یقیناً میری جان بچ جائے گی. بھائی بھائی ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ مصیبت میں اپنے بھائی پر کام آئے. ہے پوری توجہ. جو مصیبت میں کام نہ آئے تو پھر وہ بھائی کیسا؟ اب آپ دیکھیں
پھر میں آواز دو رہا ہوں یہی جملہ روک کر، ارے احد میں سب چھوڑ کر نبی کو بھاگ گئے. دیکھیے عجیب بات ہے، مگر علی نہیں گئے. پوچھا یا علی سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اتنا تو پتا چلا جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ کفر اختیار کرنا ہے. اچھا دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے انعام کیا ملا. پیغمبر کے ایک صحابی تھے اور کتابوں میں لکھا بڑے تھوڑے لوگ بیٹھے تھے، سب بھاگ گئے چھوڑ گئے، مگر بھائی تو نہیں جائے گا نا، چھوڑ گئے. تو ایک صحابی آیا کہا سرکار میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. تلوار ٹوٹ گئی ہے. نبی نے کھجور کے درخت کو لکڑی کو ہاتھ میں لیا اور ادھر ہاتھ میں لکڑی کا آنا تھا، تلوار بن گئی. کہا صحابی کا مولا علی نے 2 بار تلوار کو سیدھا کیا. کہا یا رسول اللہ تلوار میری بھی ٹوٹ گئی. رسول کے پاس تلوار موجود تھی. نبی نے، اب آپ سمجھ لیجئے گا، نبی نے کبھی تلوار نہیں چلائی. کسی میدان میں اگر چلائی ہو تو ثبوت دیجئے. اس لیے کہ رحمت نبی کے دامن کو تھامے ہوئے ہے، یہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. لہذا نبی کی جگہ پر علی چلائیں گے تلوار، بھائی ملاحظہ کریں. مگر نبی نے تلوار نہیں دی. بار بار کرے یا رسول اللہ مجھے تلوار دے دیجئے. کہا یا علی صبر کرو. دوسرے صحابی کو دے دی، علی کو تلوار نہیں دی. پھر کہا یا علی تلوار، یا رسول اللہ تلوار. کہا علی صبر کرو. اتنے میں جبریل ادھر سے تلوار لے کر آئے، لا فتح کی سند بھی لائے، لا فتح کی سند بھی لائے اور لا پتہ کا اجازہ بھی لائے. ملاحظہ کریں، لا فتح کی سند بھی لائے اور لا پتہ کا اجازہ بھی لائے. تلوار مل گئی. میں کہوں گا اللہ کے رسول صحابی کو تلوار دے دی، آپ نے علی کو تلوار کیوں نہیں دی؟ کہا یہی تو میدان میں فرق بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ میرے سپاہی ہے، یہ میرے سپاہی ہے، انہیں میں تلوار دے رہا ہوں. یہ اللہ کا سپاہی ہے، یہ اللہ تلوار دے رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. دیکھیں یہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ. اب وہ کہیے کہہ دوں جبریل نے، میں نے یوں ہی نہیں پڑھا، جبریل نے کہا کہ محبت ہو تو ایسی ہو جیسے علی اور محمد کو. دیکھیے بھائی بھائی کا رشتہ، ہر چیز چھوٹی، مگر میدان میں بھائی بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا رہا. اب دیکھیے شب ہجرت علی ہی کو بستر پہ سلایا. اب میں کہتا ہوں پھر آپ پڑھ لیجئے ایک مباہلہ، ہجرت، فتح مکہ، 3 موقع. مباہلہ، ہجرت، فتح مکہ، یہ 3 ایسے رن ہیں، میدان ہیں کہ جہاں نبی نے کسی سے کہا نہیں اور نہ کسی نے نبی سے کہا کہ ہم بھی چلیں گے. دیکھیں دونوں باتیں ہیں. مباہلے میں نہ کسی نے کہا، نہ ہجرت میں سونے میں کسی نے کہا، نہ بتوں کے توڑنے میں کسی نے کہا. ملاحظہ کریں، یہ آپ کہیں گے پھر کبھی عرض کر دوں گا کیوں یہ مباہلے میں کیوں نہیں کہا. کہا وہاں مسئلہ خالی جانا نہیں تھا، وہ جو ادھر سے لعنت تھی اس کا خوف تھا. ہے پوری توجہ. اچھا ایک جملہ عرض کر دوں، لعنت کا خوف تھا نہیں گئے، مگر شب ہجرت کسی سے کہا کہ نہیں کہا. علی سے کہا، علی سو گئے، مگر سوئے علی تعجب انہیں ہو رہا ہے، پسینے آ رہے. علی کیسے سو گئے؟ چاروں طرف تو کافر تھے، علی کو نیند کیسے آ گئی؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے. مجھے بڑا جملہ جو حضرات تاریخ سے واقف انہیں معلوم ہوگا، ذہن میں محسوس کریں گے. علی کو تلواروں کے سائے میں سونا یہ عادت ابو طالب نے ڈلوائی تھی. بھائی پوری توجہ، میں نے جملہ کہہ دیا، یہ عادت ابو طالب نے ڈلوائی تھی. مجھے موقع نہیں ہے کہ میں تشریح کروں. وہ علی سو گئے. عجب دیکھیے تعجب ان کو ہو رہا ہے، کیسے سو گئے؟ 40 رنگ کی تلواریں تھی اور قتل کرنے کے لیے آئے تھے. دیکھیے سوئے علی ہیں، حیرت انہیں ہو رہی ہے، چہرہ ان کا بدل رہا ہے، پسینہ ان کو آ رہا ہے. یہ آج کے زمانے میں بھی یہی ہے. جیسے علی وہاں سوئے تھے انہیں پسینہ آ رہا تھا، تھر تھری آ رہی تھی، سن کے کب کبھی آ رہی تھی علی کیسے سو گئے، کیسے نیند آ گئی، چاروں طرف کافر تھے. ویسے ہی آج بھی سیرت چلی آ رہی ہے.
خرچ ہم کرتے ہیں، مجلس ہم کرتے ہیں، پیسہ ہم خرچہ کرتے ہیں، وقت ہم نکالتے ہیں، ارے پریشانی انہیں ہو رہی ہے، کب کبھی انہیں ہو رہی ہے، تھر تھری انہیں ہو رہی ہے، ماتم ہم کرتے ہیں، درد انہیں ہو رہا ہے، ملاحظہ کرے، زنجیر ہم کرتے ہیں، تکلیف انہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سماج ہے ماحول کا۔ علی سو گئے، مدینے میں سوال کیا، یا رسول اللہ علی کیسے سو گئے؟ علی سے سنو، یا علی کیسے سو گئے؟ کہ اگر سو جاتا تو تعجب تھا، جب میں نے سونے کا وعدہ کیا تھا تو آپ نے یہ بھی کہا تھا یہ امانتیں لو، صبح کفار کو امانتیں واپس کر کے تو مدینے آنا۔ تو جب آپ مجھے صبح تک کے زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں تو کافر مجھے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں نبی کی بات میں علی کی حیات ہے۔ اچھا بس عزیزو، یہ رشتہ جس نے بھائی بھائی کی لاج رکھ لی، اور آپ جانتے ہیں ایک رشتہ اور ہے، وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ ہے عباس اور حسین، تبھی بھائی بھائی کی لاج۔ اب اس سے بہتر بھائی بھائی کی لاج کیسے رکھے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، صفین اور پورا کربلا۔ بس عزیزو میں آ گیا اپنی منزل پر، اس لیے شبیہیں بھی برآمد ہوں گی اور جلوس بھی برآمد ہوگا۔ دو جملے سنیے، اکثر ہمارے نوجوانوں سے سوال کرتے ہیں، اس لیے جواب میں دیے دے رہا ہوں کہ یہ شبیہیں کیوں نکالتے ہیں، یہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں نکالی جاتی ہے؟ کربلا آپ دیکھ لیجئے، دیکھیے ہے تو مصائب کا جملہ، مگر میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ امام حسین نے کیا کہا جب جناب علی اکبر رخصت ہوئے؟ پروردگار تو گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ جب میں چاہتا تھا کہ نبی کی زیارت کروں تو چہرے اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب علی اکبر نبی کی شبیہ ہیں۔ حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ شبیہ وہ شے ہے کہ جس کو دیکھ کر اصل میں سکون ہوتا ہے۔ میں دیکھیے ملاحظہ کریں، یہ امام حسین علیہ السلام نے یہ پہلا جملہ عرض کیا۔ اور عزیزو آپ دیکھیں گے بھائی بھائی کا رشتہ کربلا میں عباس نے لاج رکھ لی، اور آپ کہیں گے کیسے؟ پورا کربلا جو حضرات گئے ہیں انہیں معلوم ہے امام حسین نے سب سید سجاد سے بیان کر دیا تھا کہ عباس کی قبر الگ بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے اگر حسین سید الشہداء ہے تو عباس افضل الشہداء ہے۔ بس عزیزو یاد رکھیے، قرآن میں ایک آیت ہے کہ دونوں بھائی جنت میں تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تخت پڑے ہوں گے وہ آمنے سامنے۔ اب کی تفسیر ہے کہ مولا علی اور پیغمبر آمنے سامنے ہوں گے جنت میں، یہ بیٹھے ہوں گے، یہ تفسیر وہاں دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اگر سامنے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے جائیے، ایسا لگتا ہے جیسے دونوں بھائی سامنے آمنے تخت پر بیٹھے ہوئے۔ دیکھیں عملی تفسیر۔ بس عزیزو یہی وجہ ہے کہ بالکل جیسے علی کے بغیر اسلام نامکمل ہے، ویسے کربلا کے بغیر، کربلا میں عباس کے بغیر اسلام ادھورا ہے، کربلا ادھوری ہے۔ عباس نے لاج رکھ لی۔ اور عزیزو ہر بی بی کے جب تماچے لگے ہیں، ہر بی بی کے تازیانے لگے ہیں، سکینہ کے تماچے لگے، شہزادی زینب کے تازیانے لگے، چادر لی گئی تو بیویوں نے 3 جملے کہے، یہ کتابوں میں ملتا ہے۔ ساری بیویاں اپنے منہ پر تماچے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ محمدہ، والیہ، واہ عباسہ، ارے عباس دیکھ رہے ہو تمہاری بہنیں آج بلوائے آؤں میں پھر رہی ہے، جزاکم ربکم عزادار آج دور دور سے آ گئے حسین کو پرسا دینے کے لیے۔ حاضرو میں جملے چند عرض کر دوں تاکہ
کے مصائب بھی مکمل ہو جائے. ابھی آپ کے سامنے شبیہ بھی جلوس شبیہوں کا برآمد ہوگا اور ایک ایک کے مصائب بھی سنیں گے. عزیزو بس اتنا سمجھ لیجئے سب کی شبیہ نکلتی ہے مگر عباس کی شبیہ نہیں علم نکلتا ہے. کیوں؟ اس لیے جن کے لاشیں حسین نے اٹھائے ان کی شبیہ نکلتی ہے. جس کا لاشا فراز سے نہ سکا علم لے کر حسین آئے اس کا علم برآمد ہوتا ہے. حاضرو یہ بھائی کے لاشے پر اللہ کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں حسین نے دیکھا. میں کتاب میں جملہ دیکھ رہا تھا کہ 7 موقع پر حسین پر کربلا میں قیامت گزرے. 7 موقع کون تھے؟ کہ حسین پر کب قیامت گزری؟ کتابوں میں لکھا ہے حسین خیمے کے باہر کھڑے ہوئے تھے عباس کی جنگ کو دیکھ رہے تھے لیکن جیسے ہی عباس نے آواز دی آقا میری مدد کو آئیے حسین پہلے تو خاک پر گر گئے اور ایک جملہ کہا ارے عباس سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے عباس تم میں نہ رہے. جزا خدا کو قسم. ہاں اور ایک جملہ اور کہا یہ کتابوں میں موجود ہے جناب لقمان سے کو کسی نے سفر میں خبر دی کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا تو لقمان نے کہا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. دوسرا جملہ جب جعفر طیار کی شہادت کی خبر یہ جعفر طیار مولا علی کے بھائی تھے جب علی کو خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی جعفر طیار کے بازو قلم ہو گئے علی نے آواز دی ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. اس کا مطلب بیٹا قوت بازو ہوتا ہے بھائی کمر کی مضبوطی ہوتا ہے. آواز دیا تھا تم بھی مجھے کربلا میں چھوڑ کے چلے گئے. بس عزیزو لاشے بابا سنیے میں نے اسی لیے فضائل کم کر دیے جو جہاں پہ ہے مسائب سن لے چند جملے. بس عزیزو لاشے عباس پہ پہنچے اللہ کسی غریب کو یہ منظر نہ دکھائے کمر پکڑے ہوئے عباس. بس عزیزو پہنچے دیکھا ابھی عباس میں زندگی ہے بازو حسین لے کر آ چکے ہیں اور عباس کو دیکھا لاشے کو اٹھایا حسین نے اپنے زانوں پر رکھ لیا. عباس تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا عباس لاج رکھ لی. اے میرے بھیا تم نے حق محبت ادا کر دیا. عباس نے اپنا سر اٹھایا پھر خاک کربلا پر رکھ لیا پھر حسین نے سر اٹھایا پھر سر کو سہرانے لگے. عباس تم نے بھائی کی لاج رکھ لی محبت کا حق ادا کر دیا پھر سر اٹھایا خاک پر رکھ لیا. حسین نے آواز دی عباس کیا تم مجھ سے ناراض ہو کے جا رہے ہو؟ میں 2 بار تمہارے سر کو اپنے زانوں پر رکھا سر کو سہلانا چاہتا ہوں تم سر کو اٹھا لیتے ہو. عباس کیا مجھ سے خفا ہو؟ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی نا شاید اس لیے. عباس کہتے ہیں آقا ہاتھ نہیں ہے ورنہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا بازو قلم ہو گئے نا ورنہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا آقا غلام کی مجال نہیں ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو جائے. تو عباس پھر تم نے یہ سر کو کیوں ہٹا لیا؟ کہا آقا میری جو آنکھ میں تیر لگا تھا اللہ اللہ جو آنکھ میں تیر لگا تھا وہ تیر کی نوک سر کے ادھر آ گئی ہے اور مجھے یہ خیال تڑپا رہا ہے کہ جب میرا آقا
میرا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو وہ تیر کی نوک میرے آقا کے زانوں پر لگ جائے، میرے مولا کو اذیت ہو جائے۔ یہی خیال تڑپا کے میں اپنے سر کو ہٹا لیتا ہوں۔ حسین رونے لگے، ارے بھیا عباس، ایک چھوٹے سے تیر کا اتنا خیال، عذر عاشور دیکھنا، حسین کا لاشا تیروں پا مولا۔ اللہ نظرداروں کو کوئی غم نہ دے، ہاں اب جو زندہ رہے گا نا وہی تو سفید بچھائے گا مولا۔ جو خدمت میں کمی ہو گئی ہو اسے معاف کر دینا۔ عزیزو حسین جا رہے ہیں، حسین کے دل پر یہ داغ رہ گیا کہ میں نے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی، تو کتابوں نے لکھا ہے کہ حسین نے 3 حملے کربلا میں کیے، مگر جو سب سے بڑا حملہ تھا فوجیں پناہ مانگ رہی تھی۔ براوی نے، میں نے خود ان آنکھوں سے کتاب میں پڑھا ہے، حسین اس طرح تلوار چلا رہے تھے کہ جیسے سروں کی بارش ہو رہی ہو، حسین کی کونیوں سے خون گر رہا تھا، اور حسین کہتے جا رہے تھے، ارے تم نے میرے بھائی کو بھی نہ چھوڑا، ظالموں کہاں جا رہے ہو، تم نے میرے بھائی کو بھی نہ چھوڑا۔ سب سے حملہ کیسے کہ جب کمر میں پٹکا باندھا اور حسین گھوڑے پر بیٹھے، کہتے تم نے میرے عباس کو بھی نہ چھوڑا، تو لو عباس بھیا یہ حملہ تمہاری طرف سے، فوجوں کو کاٹ رہے ہیں، فوجیں دہائی دے رہے ہیں، حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین حسین تلوار روک لو، جزاکم ربکم۔ عزیزو سنو گے میں ایک وصیت، 2 جملے، بہت آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں ایک ہی وصیت کے 2 جملے۔ حسین نے آواز دی، عباس کچھ کہنا ہے؟ ہاں آقا، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ہاں مان لیا حسین نے، ٹھیک ہے عباس، ایک میری بھی آرزو ہے۔ آقا کو کیا ہے کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو آج تک تم نے بھائی نہیں کہا، اللہ اللہ، جب سے تم پیدا ہوئے ہو آج تک تم نے بھائی نہیں کہا، ایک آرزو آخر وقت میری بھی پوری کر دو بھیا، مجھے ایک بار بھائی کہہ کے پکار لو۔ اب وہ لکھتے ہیں عباس کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ آپ سوچیں گے کیوں؟ جب ماں نے مدینے سے رخصت کیا تھا تو کہا تھا میرے لال تو کنیز کا بیٹا ہے، حسین شہزادی کا بیٹا ہے، عباس حسین کو بھائی نہ کہنا ورنہ عباس تمہارا دودھ ماں نہیں بخشے گی۔ بھائی اتنا سننا تھا، عباس کو خیال آیا کہ اماں نے یہ وصیت کی تھی اور ادھر امام یہ کہہ رہے ہیں، آقا یہ کہہ رہے ہیں، اب عباس کیا کرے؟ ایک بار وہی کہا جو آپ بھی وہی کہتے ہیں، کہا یا علی ادرکنی، بابا یہی تو وقت مشکل کشائی کا ہے، بابا عباس کیا کرے؟ ایک طرف بھیا کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے، ایک طرف ماں کی وصیت ہے۔ عباس نے جیسے ہی کہا بابا مدد کو آئیے، بابا تو نہیں آئے مگر ایک نقاب پوش بی بی آ گئی، آواز دی عباس مجھے پہچانا، عباس مجھے پہچانا، عباس پہچان لے میں تیری ماں زہرا جنت سے آئی ہوں، اے میرے لال عباس میرا بیٹا ہے نا، عباس میں تجھے اپنا بیٹا کہہ رہی ہوں،
اب تو ام البنین کا بیٹا نہیں، اب تو زہرا کا بیٹا عباس، میں نے کہہ دیا کہ تو میرا بیٹا ہے، اب حسین کو بھائی کہہ دے۔ عباس نے آواز دی، بھائیا بھائیا، جزاکم ربکم، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس 2 منٹ یا 3 منٹ مسائل ہے، اس سے زیادہ میں نہیں عرض کروں گا۔ عباس کا آخری جملہ کیا تھا؟ بھائیا بھائیا بھائیا۔ ہو گئی نا حسین کی آرزو پوری؟ اب یہ بھی سن لو، زحمت تمام کر دی۔ حسین کا آخری جملہ کیا تھا؟ گلا کٹنے سے پہلے تک آخری حسین کا جملہ کیا تھا؟ مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین کا سر 12 ضربوں میں جدا ہوا۔ عزیزو، ضرب کسے کہتے ہیں؟ آپ میں پڑھ چکا، آپ نے قصاب کو دیکھا ہے جب وہ گوشت کاٹتا ہے اور جب گوشت نہیں کاٹتا کوئی ہڈی بیچ میں آ جاتی ہے یا رگ آ جاتی ہے، رگیں آ جاتی ہے تو اس پہ ضرب مارتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں ضرب۔ جب گوشت نہیں کٹتا تو وہی قصاب چھری مارتا ہے، اسی کو ضرب کہتے ہیں۔ عزیزو سنو گے، سوکھا گلا تھا، رگیں بھی سوکھ چکے تھے، ہڈیاں بھی سوکھ چکے تھے، کند خنجر تھا، کند خنجر چل تو نہیں رہا تھا، رگیں کٹ نہیں رہی تھی، ہڈیاں کٹ نہیں رہی تھی۔ جب رگیں نہیں کٹتی تھی تو شمر اس طرح ضرب مارتا تھا، حسین تڑپ جاتے تھے۔ جب پہلی ضرب ماری حسین نے آواز دی، اماں اماں مجھے بچا لو اماں۔ میں کہوں گا بی بی زہرا یہاں جائیے، عزادار آنسوؤں کا نذرانہ لیے ہوئے ہیں، ان عزاداروں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین نے کہا اماں مجھے بچا لو پہلی ضرب۔ جب دوسری ضرب ماری آواز دی، بابا۔ حسین تڑپ رہے ہیں، بابا بابا گے میرا لال۔ تیسری ضرب ماری، بھیا حسن، ہاں میرا بھائی حسین میں آ گیا۔ چوتھی ضرب ماری، آواز دی، نانا حسین کو بچا لو۔ اب عزیزو حسین کے سامنے نانا بھی آ گئے میرا لال، لیکن 8 ضربیں یہ کس کو پکارا؟ 4 ضربوں میں نانا، بابا، بھیا حسن، اماں زہرا، مگر 8 ضربوں میں جانتے ہیں آپ نے کس کو پکارا؟ اب جب بھی ضرب پڑتی تھی حسین کی پتلیاں فرات کی طرف تھی، جب بھی ضرب پڑی عباس، ارے بھائیا میرا بھائی، اے عباس، ارے عباس، اے عباس آجا، اب لے